السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا ورسولنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی یا تقوی کے معنی یہ ہیں ان تجعل بینک و بین معصیۃ اللہ حاجزا، کہ تو اپنے اور اللہ کی نافرمانی کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ یعنی کسی بھی حالت میں اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ ہر حال میں اللہ کی اطاعت، فرما برداری اور اللہ کے حکموں کو ماننے کا نام تقوی ہے۔ اس آیت کریمہ میں جہاں روزوں کو فرض کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں ان کا مقصد بھی ذکر کر دیا گیا ہے کہ روزے اس لیے فرض کر دیے گئے ہیں کہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ جب انسان حلال چیزوں سے رک جاتا ہے، کھانے پینے سے، اس طرح بیوی کے ساتھ تعلق سے، تو یہ ایک پریکٹیکل عملی مشق ہوتی ہے کہ انسان حرام چیزوں سے بھی رک جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے رمضان مبارک کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی ایمان و احتساب، ایمان اور یقین کے ساتھ، اور احتساب کا مطلب اپنے اس عمل کی اللہ سے جزا لینے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے وہ رکھتا ہے۔ اسی طرح اپنی زندگی پر نظر ڈال کر وہ گناہوں کو چھوڑتا ہے، اپنا بھی احتساب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ گناہوں کی معافی حقوق اللہ کی ہے، جو اللہ کے حق ہیں۔ مثلا کسی نے نماز نہیں پڑھی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کے جو حق ہیں وہ اللہ معاف کرتے ہیں۔ بندوں کے جو حق ہیں، حقوق العباد، یا تو ان کو پورے ادا کرنے ہوں گے یا ان سے معاف کروانا ہوگا، پھر ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی معافی کا جو ہے حکم ہوگا۔ تو بہرحال یہ روزے فرض کر دیے گئے اللہ کی طرف سے، اور عن قریب رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ آج اس مختصر وقت میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز جان بوجھ کر کھانا پینا ہے۔ انسان جان بوجھ کر کوئی چیز کھا پی لیتا ہے تو اس سے روزہ ختم ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کہ تم رات کو کھاتے پیتے رہو، یعنی سحری کے وقت، حتیٰ کہ سیاہ داری سفید داری سے الگ ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، تو رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ یہاں عربی زبان میں رات کا اطلاق سورج غروب ہونے سے ہی شروع ہو جاتا ہے، جو ہی سورج غروب ہو تو روزہ افطار کر دینا چاہیے۔ یہاں تک سورج غروب ہونے تک روزہ پورا کرنا ہے۔ اس دوران اگر کوئی جان بوجھ کے کھا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ یہ چیز بھی مینشن کی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص حالت صحت میں ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، لیکن اچانک وہ بیمار ہو گیا اور ڈاکٹر نے اسے دوائی کھلانے کے متعلق ضروری طور پر کہا کہ اس کو دوائی کھلانا ضروری ہے ورنہ اس کی زندگی کو خطرہ ہے یا جسم کے کسی اعضاء کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو وہ دوائی وغیرہ کھا لیتا ہے، تو اس طرح بھی یہ روزہ ختم ہو جائے گا۔ تو جان بوجھ کر کھانا پینا، اس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بھول کر کھا پی لیتا ہے تو اس سے روزہ ختم نہیں ہوگا۔ دوسری چیز جس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے وہ ہے جان بوجھ کر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لینا۔ یہ ایسی چیز ہے جس کے اوپر بہت شدت اختیار کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں روزے کا کفارہ دینے کا بھی حکم فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لیتا ہے، اس کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے لیے پھر یہ حکم ہوگا کہ وہ بقیہ دن کوئی چیز نہ کھائے پیے، رکا رہے۔ نمبر 2 اس کی قضا کرے، نمبر 3 اس کا کفارہ ادا کرے، اور نمبر 4 یہ شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی گناہ گار ہے۔ اس کی دلیل حدیث شریف میں موجود ہے کہ ایک صحابی نے دن کے وقت یعنی روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے تعلق قائم کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا،
اور آ کر کہا کہ میں ہلاک ہو گیا ہوں، یعنی یہ اس کے لفظ ہیں کہ میں ہلاک ہو گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیونکہ اس نے آ کے فوراً کہا تھا یا رسول اللہ ہلکت، یعنی میں ہلاک ہو گیا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کفارہ دینے کا حکم دیا، اور کفارہ یہ ہے سب سے پہلے کہ گردن آزاد کی جائے، یعنی غلام آزاد کیا جائے۔ اب وہ سچویشن نہیں ہے آج کل، غلام لونڈی وہ نہیں ہے، تو پھر دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ 60 روزے مسلسل رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا تھا کہ گردن آزاد کرو، اس نے کہا میرے پاس اس کی طاقت نہیں ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھ، اس نے کہا اس کی بھی طاقت نہیں ہے، تو تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، تو اس نے کہا کہ میرے پاس اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ گویا کہ جو شخص روزہ جان بوجھ کے توڑ دیتا ہے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے ہوئے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کفارہ دے۔ کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرے، اب وہ نہیں ہے تو 60 روزے رکھے مسلسل، اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور اس کے ساتھ ساتھ بقیہ دن کا روزہ پورا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے وقت یومن، اس کی جگہ پر روزے کی قضا بھی کرے، کفارہ بھی دے قضا بھی دے۔ جو جان بوجھ کے کھا پی کر روزہ توڑا جائے گا اس کی صرف قضا ہے، اس کا کفارہ نہیں ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں جن سے یعنی روزہ ٹوٹ جائے گا، نمبر 1 کھانا پینا، نمبر 2 جان بوجھ کر جماع کر لینا۔ اس کے علاوہ جس چیز سے روزہ ٹوٹ جائے گا وہ یہ ہے کہ انسان ایسا انجیکشن لے لے جو غذائی انجیکشن ہو، یعنی اس سے جسم میں طاقت آتی ہو، وہ ایسا انجیکشن روزے کو توڑ دیتا ہے۔ اور اس کا حکم بھی کھانے پینے والا حکم ہے، جیسے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ایسے غذائی انجیکشن لینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح چوتھے نمبر پر اگر عورت نے روزہ رکھا ہوا ہے اور روزے کے دوران حیض یا نفاس کا خون آ گیا ہے تو اس کا روزہ بھی آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی عورت وہ حیض کی حالت میں آ جاتی ہے روزے کی حالت میں تو اس کا روزہ آپ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی دلیل بھی حدیث میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب عورت حائضہ ہو جائے تو نہ ہی تو وہ نماز پڑھے گی اور نہ ہی وہ روزہ رکھے گی۔ یہ بخاری مسلم وغیرہ کی یہ روایت ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ 4 چیزیں ہو گئی کہ نمبر 1 جان بوجھ کر کوئی شخص کھا پی لیتا ہے تو روزہ ختم ہو جائے گا، نمبر 2 جان بوجھ کر وہ یعنی اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیتا ہے تو روزہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر کوئی غذائی انجیکشن لے لیتا ہے تو روزہ ختم ہو جائے گا۔ چوتھے نمبر پر حیض اور نفاس کا خون آ جاتا ہے تو روزہ ختم ہو جائے گا۔ اور 5ویں نمبر پر اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قے کر دیتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو من زارع القیء فلیس علیہ قضاء، کہ اگر کسی کو اپنے آپ قے آ جاتی ہے تو اس پر روزے کی قضا نہیں ہے، یعنی اس کا روزہ صحیح ہے۔ ومن استطاع عمدا فلیقضی، اور جو جان بوجھ کر قے کرے تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو جان بوجھ کے قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اپنے آپ قے آ جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بعض علماء نے اس کے ساتھ ایک اور چیز کو بھی ملایا ہے، چھٹی چیز کو، وہ یہ ہے کہ انسان روزے کی نیت ختم کر دے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کوئی شخص روزے کی نیت ہی ختم کر دیتا ہے تو روزہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا۔ اس طرح وہ ساری میں کھانا تو کھاتا ہے لیکن روزے کی نیت سے نہیں کھاتا، ویسے ہی کھانے کی حساب سے کھا رہا ہے تو اس کا روزہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ان میں صرف ایک چیز ایسی ہے بیوی کے ساتھ ہم بستری، جس میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی دینا ہوگا۔ بقیہ جتنی شکلیں ہیں روزہ ٹوٹ جانے کی ان میں روزہ کی قضا دینا ہوگی۔ اور ویسے یہ بات بھی ذہن میں ہو کہ جان بوجھ کر روزہ توڑ دینا یہ ایسا جرم ہے کہ شاید اس کی تلافی
وہ نہیں ہو سکتی۔ انسان جتنے بھی روزے رکھتا رہے صرف اللہ سے توبہ استغفار کرے اور اس روزے کی قضا دے، اور اگر وہ جان بوجھ کر بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لے تو پھر روزے کی قضا بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ہے، گردن آزاد کرے، وہ آج کل نہیں ہے، 60 مسلسل روزے رکھے، اس کی طاقت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، تو یہ اس کا کفارہ ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان مبارک کی گھڑیوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔